فوراً مردہ زندہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بڑے بڑے لوگ اس فتنے سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ دجال کے فتنے سے اس بندے کو محفوظ فرما دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو 5 آیتیں پڑھ لے، سورہ کہف کی پہلی 5 آیتیں پڑھ لے، 10 آیتیں پڑھ لے، فرمایا کہ اس کو بھی اللہ دجال کے فتنے سے بچا دے گا۔ تو عزم کریں انشاءاللہ ان آیات کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور آگے سنیے میرے دوستو، مسلمان پریشان دمشق چلے جائیں گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی سرپرستی میں۔ حضرت ان کو کم کر دی آواز دے، تھوڑی سی آواز ٹکرا رہی، تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی سرپرستی میں دمشق پہنچیں گے مسجد میں، اور اس وقت کے مسلمان وہاں جمع ہوں گے تو عین اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، نیچے آئیں گے مسجد میں، مسلمان دیکھیں گے، دیکھ کر فوراً کہیں گے کہ ھذا عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، اور مسلمان خوش ہو جائیں گے کہ اب دجال کی موت آ چکی ہے، دجال کی موت آ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے مسلمانوں کی اس خوشی کا منظر اللہ نے جو سامنے ظاہر کیا، اس کی آپ نے عکاسی فرمائی، کیف انتم، اس وقت کیا تمہارا خوشی کا عالم ہوگا کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ پھر حضرت امام مہدی کہیں گے جی آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حدیث کا جملہ پڑھیں گے، وہ بولیں گے، فرمائیں گے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ میرے دوست میرے عزیزو، حدیث تواتر سے یہ حدیث ثابت ہے، یہ عقیدہ ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے چند کام کریں گے۔ نمبر 1 یہ فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، کراس کا نشان ختم کر دیں گے۔ یہ جو کراس کا نشان ہے نا عیسائیوں کا، جمع کا نشان، اس کو توڑ دیں گے۔ آگے وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، دجال کو قتل کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے بھاگے گا اور ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک گھلتا ہے، ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دجال اتنا پاورفل ہوگا کہ بڑے سے بڑا راکٹ بھی دجال کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، تلوار بھی اس پر نہیں چلے گی، گولی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار سے اس کو قتل کریں گے اور نیزے کے اوپر خون لگا کر مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے۔ پھر مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ میرے دوست میرے عزیزو، علامہ نجیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ختم نبوت کے متعلق عقیدہ نہیں رکھتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ دین کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ حضرت آپ کے ہاں جماعت آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ؟ اچھا ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی تو رکھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ بندہ تو ہے ہی کافر، لیکن جو بندہ اس سے دلیل مانگے گا، میں ابو حنیفہ دلیل مانگنے والے کو بھی کافر کہتا ہوں، کیونکہ دلیل مانگنا شک کرنے کی علامت ہے اور شک بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مفتی محمد حسن صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ قادیانی اگر کسی مسلمان سے یہ کہہ دے، اکثر وہ کہتے ہیں کہ میاں تو نہ میری بات مان نہ مولوی کی بات مان، تو اللہ سے استخارہ کر کے مشورہ کر لے۔ وہ کیا ہوتا ہے بھائی، 2 نفل پڑھ، وضو کر اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ جو حق راستہ مجھے دکھا دے۔ شیخ فرماتے ہیں اگر اس نے استخارے کی نیت سے وضو کر لیا، فرمایا وضو کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کی ختم نبوت پہ شک کیا ہے، اور یہ اتنا سا شک بھی اللہ کو قبول یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے دوست میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی 100 آیات سے عقیدہ ثابت ہے، یہ ختم نبوت کی مشہور و معروف آیت ہے۔ وقت چونکہ کم ہے میں مختصر کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس آیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صرف تم مردوں میں سے، کیونکہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، پھر عام رسول بھی نہیں ہے، بلکہ نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر بات کو بخوب جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی کی ختم نبوت پر کچھ چند لوگ حملہ کریں گے، میرے نبی کی ختم نبوت کو چھیننا چاہیں گے، میرے نبی کی ختم نبوت، تاج ختم نبوت کو اتارنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا بھائی؟ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ جب آپ سورۃ الاحزاب یہ آیت نمبر 40 پڑھیں گے، فوراً آپ کے ذہن میں حضور کی ختم نبوت آ جائے گی کہ اللہ کے نبی کے سر مبارک پر تاج ختم نبوت سجا ہوا ہے۔ میرے دوستو، احادیث مبارکہ سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے بھائی؟ سارے بولے بھائی؟ ایک۔ اس ایک حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا نام کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ اس میں آپ نے بڑے جامع معنی انداز کے اندر بہترین قسم کی باتیں ارشاد فرمائی، اور وہ میرے دوستو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو کبھی پڑھے آپ۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں جہاں بہت ساری باتیں، مشہور بات آپ نے سنی ہے کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کو نبی نہیں، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد بھی کوئی امت، فرمایا میرے بعد کو نبی نہیں اور تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں ہے۔ ختم نبوت کامل ایک کتاب ہے حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کی، اس میں قرآن مجید کی 100 آیات ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 210 احادیث ہے۔ تفصیل سے اگر کسی نے یہ باتیں پڑھنی ہو تو یہ کتاب خریدے اردو بازار سے، اس کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ العزیز آپ کا بھی مان بچے گا، آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے دوستوں کا، جہاں جہاں آپ اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر پھیلے گی۔ میرے دوستو، جہاں ختم نبوت کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہیں ختم نبوت کے چور ڈاکو کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے تعارف کروایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، لوگوں یاد رکھنا میں ہی آخری نبی، میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، میرے دوستو مستند حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 لوگ آئیں گے۔ محدثین فرماتے اس 30 سے مراد عدد مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے، کثرت سے لوگ آئیں گے، اور یہ فتنہ یعنی جھوٹے نبوت کا جھوٹا یہ دعوے دار کرنے والا، یہ بندہ میرے دوست اس کا دعویٰ کرنے والا، میرے دوستو اس کا اختتام جو ہوگا نا وہ دجال کے اوپر ہوگا۔ دجال تک، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو ہر دور میں الحمدللہ مسلمانوں کو اس عقیدے کی تیاری کروائی جاتی ہے، یہ عقیدہ یاد کروایا جاتا ہے، اس کی چوکیداری کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ کام ہے۔ تو میرے دوستو میرا دل یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بندوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک کا نام تھا اسود عنسی، ایک کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اسود عنسی یمن کا رہنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ہو جو اس کی گردن اتار دے۔ تو میرے دو حضرت فیروز دہلوی یمن کے علاقے میں رہتے تھے، ان کو پتہ چلا تو لہٰذا انہوں نے جا کر کے اس فیروز دہلوی کو قتل کر دیا۔ ابھی یہ مدینہ نہیں پہنچے تھے، کارگزاری سنانے کے لیے کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے اور آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی فیروز دہلوی نے اسود عنسی کو قتل کر دیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فازا فیروز یہ کام کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ تو گویا کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کو
اللہ کے نبی نے خوشخبری کا پروانہ عطا فرمایا ہے، اپنی زبان سے ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی کی ذات کو خوش کرنے والا کام ہے۔ ختم نبوت کا کام حضور کی ذات کو خوش کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی تابعداری کرو۔ فرمایا یہ کرو گے اللہ تم اس سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو حضور سے محبت اور حضور کی ذات کو خوش کرنا یہ ختم نبوت کا کام ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یا میرے دوستو یاد رکھیے گا یہ مسیلمہ کذاب ہمارے اور آپ کی گھروں میں الماری میں پڑا ہوا قرآن پاک، یہ مسجد میں رکھا ہوا قرآن پاک، اسی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، نماز اسی طرح پڑھتا تھا اور روزہ حج زکات ویسے ہی ادا کرتا تھا، لیکن ایک گناہ اس کا ایسا تھا جو اس کے سارے نیکیوں کو کھا گیا ہے، ختم کر گیا ہے۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا۔ یہ دعویٰ ایسا اس نے خطرناک کر دیا کہ اس کے سارے اعمال غارت کر دیے گئے۔ میرے دوست میرے عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین کی شکل میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان کے اندر میرے دوستو جنگ لڑی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول بنایا تھا کہ کسی بھی جنگ کے اندر میرے دوست یاد رکھیے گا کہ کوئی بدری صحابی نہیں جائے گا، لیکن جب یمامہ کا میدان سجا اور ختم نبوت کی باری آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بدر کے صحابہ بھی اس جنگ یمامہ میں جائیں گے۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ سارے مدینے سے نکلو تو کسی نے کہا کہ کوئی تو مدینے میں رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مدینے پر حملہ کر دے، مستورات پر حملہ کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اگر جنگل کے جانور آئیں مستورات پر حملہ کر دے، آسمان سے پرندے آئیں گوشت کو نوچ کر لے جائیں، یہ تو صدیق اکبر برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ زمین پر ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار بھی موجود ہو، ابوبکر زندہ رہے، یہ ابوبکر برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو میرے دوستو ویسے تو شہدائے ختم نبوت یعنی جو خاص طور پر ختم نبوت کی تحریکوں میں شہید ہوئے نا، ان کی لمبی لسٹ ہے، لیکن جو پہلا شہید ہوا نا صحابہ کرام میں صرف ختم نبوت کے لیے شہید ہوا ہے، وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاصد بنا کر اپنا ایلچی بنا کر کے روانہ کیا تھا اس بندے کی طرف، یہ مسیلمہ کذاب کی طرف۔ یہ بندہ بدبخت آدمی کہیں قلعے میں رہتا تھا، تو پہلے اس نے اپنا قاصد بھیجا، اس نے چند باتیں کہی، جب وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ آ کے کہنے لگا کہ مسیلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عرب کے نبی بن جائیں اور مجھے آپ عجم علاقوں کی نبوت مجھے آپ دے دیں، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ آپ ایسا کریں کہ لکھ دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے نبوت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مسیلمہ مجھ سے اس چھڑی میں سے بھی کچھ مانگتا، خدا کی قسم میں اس میں سے بھی نہ اس کو کچھ دیتا۔ اور آپ نے فوراً حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے روانہ کیا۔ آپ نے کہا جاؤ اور اس تک میرا پیغام لے کر کے جاؤ۔ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں حضرت حبیب بن زید پہنچے، اس بدبخت آدمی نے اس قاصد کا بھی لحاظ نہ کیا، حضرت حبیب بن زید کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد باندھ دیا، باندھنے کے بعد میرے دوستو وہاں پہ ایک بندے کو تلوار دے کر کے کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ کہو حبیب بن زید سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بکواس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کہو کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری بکواس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے دایاں بازو کاٹا، سوال دوہرایا، آپ نے وہی جواب دیا، پھر سوال دوہرایا، پھر بائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے وہی جواب دیا، پھر بائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، آپ نے وہی جواب دیا۔ سوال پہ سوال، جسم کا حصہ الگ ہوتا گیا میرے دوستو، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں میں لوہے کے راز گرم کر کے ڈال دیے گئے۔ حضرت حبیب بن زید یہ سارا ظلم، یہ ستم برداشت
کرتے رہے ہیں، لیکن میرے دوست ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت سے منحرف نہ ہوئے، حضور کی دامن مصطفیٰ سے الگ نہ ہوئے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر کے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ جان ایک تھی، حضور کی ختم نبوت پر قربان کر دو۔ یہ سودا مہنگا نہیں، یہ سودا سستا ہے، یہ سودا سستا ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر جان دے دی، سودا سستا ہے۔ میرے دوستو یہ پہلے شہید ختم نبوت ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پتہ نہیں کتنے لوگ آج کے دن تک صرف ختم نبوت کے نام پر شہید ہوتے رہے، اور حضور کے دست مبارک سے محشر کے میدان میں حوض کوثر پیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ غازی تھے، یہ شریک ہوئے تھے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ فتنہ پھیل گئی یمن کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں یہ مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ہمارے ہیرو ہے، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو کیا معاملہ ہوا، یمن کے علاقے میں یہ رہتے تھے، فتنہ پھیل گیا، اسود انسی نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، پھیلتے بات پھیلتے ان تک پہنچی، اس کے سپاہی ان کو پکڑ کے لے گئے اور کہا کہ کہو کہ اسود انسی اللہ کا نبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، آمنہ کے لال سچے اللہ کے نبی رسول ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا ایسے نہیں مانیں گے، میں ایسے سزا دوں گا رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اس نے کہا لکڑی اکٹھی کی جائے، لکڑی اکٹھی کر دی گئی اور لکڑیوں میں آگ جلا دی گئی۔ جب آگ خوب بھڑک گئی اور اس کے شرارے آسمان سے باتیں کرنے لگے، بھڑکتی آگ کے اندر میرے دوستو اس عاشق رسول کو ڈال دیا گیا، اس نبی کے دیوانے پروانے کو ڈال دیا گیا۔ جیسے یہ آگ کے اندر گئے میرے دوستو، آگ نے ان کی رسیوں کو تو جلایا، ان کے بال کو نہیں جلایا۔ یہ زندہ سلامت کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر نکلتے ہیں۔ آگ سے باہر نکلے، جب اسود انسی نے دیکھا ارے یہ کیا ہو گیا، میرا مکر میری چال غلط ثابت ہو گئی ہے، ارے اس کو تو آگ نے جلایا تک نہیں ہے، تو لہذا علاقے سے بدر کر دیا، علاقہ بدر کر دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکلے، سواری کو لیا، مدینہ پہنچے، نبی کے شہر پہنچے۔ جب حضور کے شہر پہنچے پتہ چلا اللہ کے نبی دنیا سے وصال کر گئے ہیں۔ میرے دوست مسجد نبوی میں پہنچے اور رات کا وقت تھا، سواری کو باہر باندھا، مسجد نبوی میں آئے، 2 نفل میرے دوست تحیت المسجد اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگے، نماز کی حالت کے اندر تھے۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا اجنبی شخص ہے اور پراگندہ بال ہے، لگتا ہے مسافر ہے، دور دراز کے علاقے سے آیا ہے، سلام پھرنے کا انتظار کرنے لگے۔ سلام پھرا، آپ نے پوچھا مسلک آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے وہ نام بتایا جو مشہور نہیں تھا، انہوں نے کہا اسمی عبداللہ بن ثوب، میرا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ آپ نے پوچھا من اینا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ من الیمن، یمن سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں ایک مسلمان ایک عاشق رسول کو جنگل اور جناب والا لکڑیوں کی آگ کے اندر جلا دیا گیا، لیکن آگ نے اس کی رسیوں کو تو جلایا، بال کو نہ جلایا۔ آپ اس شخص کو جانتے؟ آپ نے فرمایا جانتا ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق کی فراست کام کر گئی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، سچ بتانا کیا تو وہ انسان تو نہیں ہے؟ کہنے لگا حضرت میں ہی وہ انسان ہوں، میرے ساتھ ہی وہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے پکڑا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے گئے، دونوں شیخین نے آپ کو اپنے درمیان میں بٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے خلیفۃ الرسول، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم خلیل اللہ جیسا عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ جس طرح نمرود کی آگ نے ابراہیم کو کچھ نہ کر سکی، یہ وقت کا ظالم جابر اس نبی کے عاشق کو کچھ نہ پہنچا سکا، نقصان نہ پہنچا سکا۔ تو میرے دوستو ختم نبوت کا جو کام کرتا ہے اس کی کمر پر اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ یمامہ کا میدان ہے، اس یمامہ کے میدان میں جنگ لڑی گئی ہے۔ حضرت اگر نماز تھوڑی سی آگے چلی مثلا
آپ سب بیٹھیں گے نا آخر تک انشاءاللہ؟ نعرہ لگائیں حضرت زور سے. یہ مرزے سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ مرزا آٹو کسی نے باہر لکھا ہو تو آپ کہیں گے جو انہوں گالاں پہ گئی آج. مرزے سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے. اور ایسا نعرہ لگانا ایمان کو تقویت دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں جہاں حضور کی محبت ہے وہیں نبی کے گستاخ سے نفرت بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی تب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کا عاشق ہے. یہ نہیں کہ میلادیں کروا لی، جب اسے کہا جائے شیطان کا بائیکاٹ کرو وہ کہہ دیا کاروبار ہے، یہ تو کاروبار ہے. تو میرے دوستو ایسا شخص عاشق رسول نہیں کہلائے گا، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا. محبت بھی پوری پوری ہونی چاہیے اور دشمن سے نفرت بھی پوری پوری ہونی چاہیے. میرے دوستو میرے عزیزو، یہ یمامہ کا وہ میدان ہے. اس یمامہ کے میدان کے اندر صحابہ کرام نے جنگ لڑی ہے اور اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. 1200. دین اسلام کے اندر اتنی جنگیں لڑی گئی. اوپر دیکھیں 83. شہید کتنے ہوئے؟ 259. 350 کے قریب افراد شہید ہوئے تقریباً. اور جہنم میں جو لوگ واصل ہوئے، کافر لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، وہ 759. لیکن اگلے کالم میں دیکھیں ایک جنگ، صرف ایک جنگ بھائی جی، ایک حضور کی ختم نبوت کے لڑی گئی ہے یمامہ کے میدان میں. اس یمامہ کے میدان کے اندر آج بھی وہی ثمرات اور اثرات ہیں جو حاجی حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے، اکثر ختم نبوت کے کام کرنے والے لوگ یمامہ کے میدان میں جاتے ہیں. ہمارے استاد محترم یمامہ کے میدان میں پہنچے، فرمانے لگے آج بھی صحابہ کرام کی قبور سے ویسی خوشبو آ رہی ہے. اگر بندہ تصور میں یمامہ کی جنگ کو لائے تو فوراً اس کو اسی طرح کا منظر سامنے گویا نظر بھی آتا ہے. میرے شیخ فرماتے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ارشاد فرماتے کہ یمامہ کے میدان میں فرمایا کہ صحابہ کرام کی قبروں سے آج جنت کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی. تو میرے دوستو اس اکیلی جنگ کے اندر کتنے 1200 صحابہ کرام اور 27,000 مسلمیوں کو قتل کیا گیا. 27,000. 700 قرآن کے قاری، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے. میرے دوستو ہر دور میں ظالم کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکالا جائے. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ناکام ہی رہے گا سب کا انشاءاللہ. ہر دور میں آپ نے دیکھا کہ 6 سال 6 مہینے 2 سالوں کے بعد فرانس سے، کبھی جناب والا دوسرے ملکوں سے، کافر ملکوں سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ کہا کے کبھی کوئی فلم کوئی اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. وہ مسلمانوں کا ایمان دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے ان کا اپنے نبی کے ساتھ لگاؤ ہے، کتنی کی محبت ہے. تو میرے دوستو اس دور کے اندر بھی ظالم یہ کوشش کرتا رہا، ناکام ہو گیا. اس نے کہا کہ یار مسئلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات اتنی زیادہ پکی کیوں ہے. لہذا اس نے ایک کمیشن بنایا، اس کا ایک سربراہ بنایا. سربراہ کا نام تھا واسرائے ہند. لاڑ میں وہ سربراہ تھا اس کمیشن کا. یہ جو میواتی ہمارے ہے نا جی ہندوستان سے آئے ہوئے، یہ وہ میو نہیں تھا. انگریز میواتی کہاں سے بن گئے بھائی؟ یہ انگریز تھا. تو اس میں کوئی غلط فہمی نہیں آنی چاہیے، یہ وہ اور کوئی قوم تھی ان کی. تو میرے دوست میرا عزیز ہو، یہ بندہ آیا، اس نے 2 سال لگائی. 2 سالوں کے بعد اس نے ہنٹر نامی رپورٹ لکھی. یہ ہنٹر رپورٹ کے اندر کیا لکھتا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے اندر تصور مہدی ہے، تصور مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا، یہ تصور ان کے اندر ہے. اس نے کہا دوسرا مسلمانوں کے اندر ایک جہاد کا نظریہ بھی ہے. جب تک یہ نظریہ ان کے اندر رہے گا مسلمانوں پر ہم حکومت نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاد مسلمانوں کے اندر قربانی کی خواہش کو پیدا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. جب انشاءاللہ ہماری ملک کو
خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آیا تو ہم بہادر فوج، پاک فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ جہاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں شہادت کا جذبہ نہیں ہے اور یہ بندہ ایسی حالت میں مر گیا منافق ہو کر کے مرا، تو ارادہ تو ہے نا ہمارے دل میں انشاءاللہ۔ تو میرے دوست، میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، تو یہ بات اس طرح سے چلتی رہی تو اس نے کہا کہ یہ نظریہ ختم کرنا ہے، یہ جہاد ختم کرنا ہے، کوئی طریقہ ایسا بناؤ۔ اس نے کہا بھائی جہاد تو حکم ربانی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور مسلمان اللہ کے حکم کو نبی کے ذریعے سے مانتے ہیں اور وہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس نے کہا کون یہ رد و بدل کر سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ اب جہاد منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا؟ اس نے کہا یہ اختیار تو نبی ہے، نبی کے پاس ہے، نبی ڈائریکٹ رابطے میں ہوتا ہے، نبی کہہ سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، کوئی بندہ تلاش کرو جو ہمارے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کہے کہ میں نبی ہوں، پھر جو ہم کہتے جائے وہ کرتا چلا جائے۔ یہ جو آپ نے اسٹیکر پہ لکھا دیکھا ہوگا نا کہ قادیانیوں کو انگریز نے کھڑا کیا، سنا آپ نے کہ قادیانی کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ انگریز نے۔ یہ آج آپ کو میں ثبوت کے ساتھ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، واقعتاً سچی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کرنے والا گورا تھا، انگریز تھا۔ یہ سامنے آپ کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے، یہ مطبوعہ رپورٹ سے اقتباس ہے، انڈیا آفس لائبریری لندن میں آج بھی یہ کتاب موجود ہے اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انگریز نے، یہ انگلش میں تھا، ہم نے اردو میں ترجمہ کروایا، یہ انگلش میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی۔ اوپر سے یہ آپ دوسری لائن دیکھیں، اس نے کہ اگر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو کہنے لگا ہمیں دو قسم کی باتیں حاصل ہو جائیں گی، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ داخلی طور پر کیا ہوگا؟ آدھے لوگ مانیں گے، آدھے نہیں مانیں گے، لڑائی پڑتی رہے گی۔ خارجی کیا ہوگا کہ ہم جو ہے ان کی ساکھ کمزور ہو جائے گی، ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لہذا یہ مسلمان متحد نہیں رہے تو لہذا حملہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ کام اس نے کیا۔ اب میرے دوستو دیکھو وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمام سرکاری خرچ اس کا ہم برداشت کریں گے۔ یہ 1 2 3 4 5 چھٹی لائن میں دیکھیں تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جائے گا۔ آج بھی قادیانیوں کو انگریز کی سپورٹ حاصل ہے، آج بھی قادیانیوں کو اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے، آج بھی قادیانیوں کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ بات تو آپ نے سنی ہوگی نا، اور باقاعدہ اخبار میں بھی آئی تھی کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی دور حکومت میں 2 مرتبہ امریکہ کا دورہ کیا۔ جب پہلی مرتبہ دورہ کیا تو امریکہ نے مجھے کہا کہ خیال رکھنا ہمارے بندے پاکستان میں ہیں، وہ ہمارے بندے ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ کہنے لگا میں آیا پاکستان میں پریشان ہو گیا کہ امریکی ایجنٹ کون ہے یہاں پہ، میں بڑا پریشان۔ میں دوبارہ گیا، دوبارہ اس نے مجھے کہا کہ وہ احمدی ہے جو ہمارے باقاعدہ بندے ہیں، ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا۔ آج تک بھی انگریز باقاعدہ اس کی پشت پر ہے۔ آگے میں مزید آپ کو دکھاؤں گا۔ اب میرے دوست بندہ ان کو مل گیا، بندہ تھا مرزا غلام قادیانی۔ کیا نام تھا جی؟ دشمن کا نام یاد رکھنا چاہیے، مرزا غلام ہے۔ یہ بدبخت آدمی ایک آنکھ سے بہگا تھا، 1840 میں پیدا ہوا، 1880 تک عام انسان تھا اور تھا چھڑا رنگین مزاج کا بندہ تھا۔ اس کا باپ کہیں ملازم تھا، وہ ریٹائر ہو گیا، وہ باپ کی پینشن لینے گیا تھا۔ وہاں ملاقات ہوگی حکیم نور الدین سے۔ حکیم نور الدین وہ شاہی حکیم تھا، کسی بادشاہ کا شاہی حکیم تھا، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو انگریز نے یہ کام سپرد کیا ہوا تھا، بندہ وہ تلاش کر رہے تھے۔ تو حکیم نور الدین نے باقاعدہ اس بندے کا نام دیا کہ بندہ میرے پاس ہے اور اس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی۔ تو لہذا انگریز کے وفد سے اس بندے کی وہاں ملاقات کروا دی۔ یہ سیال کوٹ کی کچہری کے اندر معمولی درجے کا منشی تھا۔ کیا تھا بھائیو؟ منشی تھا سیال کوٹ کی کچہری میں۔
کیونکہ سیال کوٹ اور قادیان یہ دونوں فوراً مردہ زندہ ہو جائے